یہی وجہ کہ یہ نماز کے علاوہ ہر عبادت مشروط ہے۔ نماز کسی کو معاف نہیں ہے، لیکن روزہ بیمار کو معاف ہے۔ روزہ بیمار نہیں رکھتا، بڈھا فرتوت نہیں رکھتا، وہ فدیہ دے دیتا، روزہ معاف ہو گیا۔ اگر یہ اپنی ذات میں عبادت ہوتی تو کوئی اس سے جو ہے بالا تر نہ ہوتا، ہر ایک کو کرنا ہوتا۔ لیکن چونکہ مشروط عبادت ہے، یہ کمزور، ضعیف، بڈھا یہ نہیں رکھ سکتا، وہ نہیں رکھتا تو فدیہ دے دیتا۔ زکوٰۃ مشروط عبادت ہے، مالداروں پر ہے، غریبوں پر نہیں ہے، لہذا غریب یہ عبادت کرتے نہیں۔ اگر یہ خود عبادت چلو اپنی ذات میں ہوتی تو کوئی بھی اس سے بالا تر نہ ہوتا، لیکن امیر زکوٰۃ دیتے، غریب زکوٰۃ دیتے ہی نہیں۔ حج مشروط عبادت ہے، امیر لوگ حج کرتے ہیں، غریب لوگ حج کرتے ہی نہیں ہیں، ان پر حج فرض ہی نہیں ہے۔ تو معلوم ہے اصل حقیقی معنی کے اعتبار سے اگر کوئی عبادت ہے وہ نماز کی عبادت ہے۔ نماز نہ امیر کو معاف ہے، نہ غریب کو معاف، نہ مریض کو معاف ہے، نہ صحت مند کو معاف ہے، ہر ایک پر نماز فرض۔ کیوں کہ حقیقی معنی کے اعتبار سے اگر کوئی عبادت ہے تو نماز کی عبادت ہے، کیونکہ عبادت یہ عربی لفظ ہے۔ عبادت کا معنی ذلت اختیار کرنا، تعبد، التذلل، تذلل اختیار کرنا، اللہ کے لیے ذلت اختیار کرنا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اور یہ تذلل اور ذلت کا جو مفہوم، یہ عجز و انکساری کا جو مفہوم ہے، صرف نماز کے اندر ہے اور کسی عبادت میں نہیں ہے۔ اب روزہ ہے، روزے میں تذلل نہیں ہے، روزے میں تو استغنا ہے کہ آپ کھانے کے محتاج نہیں، پینے کے محتاج نہیں، خواہشات کے محتاج نہیں، یہ تو استغنا ہے۔ اور استغنا اللہ کی شان ہے، اللہ بھی کھانے کا محتاج نہیں ہے، پینے کا محتاج نہیں ہے، خواہشات کا محتاج نہیں، تو یہ تو استغنا کی کیفیت ہے۔ تو یہ غنا اور استغنا کی کیفیت، یہ اس میں تو کوئی ذلت نہیں ہے، اس میں تو انسان کی بڑائی ہے، کیونکہ تذلل کا کوئی وصف اللہ سے منسوب ہو پاسبل نہیں۔ لہذا اللہ روزہ رکھے مطلب اللہ کھاتا نہیں پیتا نہیں ہے، ہم بھی کھاتے پیتے نہیں، اللہ کے وصف کو اختیار کرتے ہیں، اس کے تخلق کو اختیار کرتے ہیں، تو اللہ کے امر کی وجہ سے عبادت بنتی ہے، ورنہ اس کے مفہوم میں کوئی تذلل نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے اندر آتا ہے، آپ لوگوں کو پیسہ بانٹ رہے ہیں، مال دے رہے ہیں، اس میں بڑائی ہے یا اس میں چھوٹائی ہے؟ بڑائی ہے، اس میں کوئی ذلت و تذلل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بھی عطا کرتا ہے، تو عطا کا وصف یہ آپ اس تخلق اختیار کر کے لوگوں کو عطا کر رہے ہیں، تو زکوٰۃ اللہ کے امر سے عبادت بن رہی ہے، ورنہ اس کے مفہوم میں کوئی تذلل، عجز نہیں، کوئی کمزوری اور ناتوانی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر عطا ہے، بڑائی ہے، اور ظاہر یہ بڑائی کا وصف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ منسوب۔ حج ہے، حج کے اندر آپ استغنا اختیار کرتے ہیں، آپ تو قبل کے اپنی پوشاک اور کپڑوں کے بھی محتاج نہیں، 2 لنگیوں کے اندر جا رہے ہیں۔ کھانے پینے میں خوشبو کے محتاج نہیں ہیں، آپ خوشبو سے بھی بچتے ہیں، آپ تو اپنی جوتی اور یہ شوز کے بھی محتاج نہیں، تو گویا کہ اس کے اندر استغنا، اس کے اندر عطا، اس کے اندر مالدار۔ تو معلوم ہے کہ ان تینوں عبادتوں کے اندر کسی قسم کا تذلل نہیں۔ ذلت اور تذلل اگر ہے تو صرف اور صرف نماز کے اندر ہے، کیوں کہ عبادت کا معنی ہی تذلل اختیار کرنا۔ نماز میں تذلل کا عالم یہ ہے کہ انسان اپنا اٹھا ہوا ماتھا سجدے کی حالت میں اتنا نیچا کر دیتا ہے، اپنے پاؤں کے برابر کر دیتا ہے، ایسی ذلت اللہ کے لیے اختیار کرتا ہے، تو اللہ اس ذلت اختیار کرنے والے کو عزیز کر دیتا ہے، بلند کر دیتا ہے، اور ایسا بلند کرتا ہے کہ یہ اپنے ماتھے کو اتنا جھکاتا ہے کہ اپنے پاؤں کے برابر زمین پہ لگا دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ماتھے کو اپنے پاؤں پہ رکھ لیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب سجدے میں نمازی جاتا ہے تو اس کا اثر اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے۔